حسد یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا دب الیکم داعی الامم قبلکم، تم میں پہلی امتوں کی ایک بیماری سرایت کر گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ حسد اور بغض ہے۔ اور فرمایا ہی الحالقہ، یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کو مونڈ دیتی ہے؟ فرمایا کہ لا تہلک الشر ولکن تہلک الدین، یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، یہ دین کو جڑ سے مونڈ دیتی ہے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، آج پورا معاشرہ حسد کی لپیٹ میں ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، تنظیم کے دو کارکن ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ایک پیر کے دو مرید وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ایک استاد کے دو شاگرد آپس میں حسد کر رہے ہیں، ایک فیکٹری کے اندر دو ملازم آپس میں حسد کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو محبت کا سفر تھا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کے حاصل کرنے کی منزل کا سفر تھا، لیکن ہم اس کے اندر بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان دوسروں کے عیب جا کر اپنے استاد کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنے شیخ کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنے لیڈر کو بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے عیب بیان کروں گا اور میری اس کے اندر جو ہے وہ اس کی نظر میں بلندی ہوگی اور مجھے جو ہے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور پھر اس سے حسد کرتے ہوئے کسی کو بتا دیا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر سے پردے اٹھا دیے جائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھیے حضور کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص میرے سے ملاقات کرے تو مجھے میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کہے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں تو میرا دل سب کے لیے صاف ہو، جبکہ حضور کا دل تو صاف ہی صاف ہے، حضور کا دل تو مطہر ہے، پاکیزہ ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے تو پھر جب اس سے ملاقات کرتا ہے تو پھر وہ دل میں جو بات ہے وہ زبان میں آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور انسان کا دل کھٹکتا ہے اور انسان اس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو مقدر میں اللہ نے آپ کے لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، وہ عزت ہے، وہ شہرت ہے، وہ دولت ہے۔ دوسرے سے حسد کر کے آپ اپنا رزق، اپنا مقدر بڑھا نہیں سکتے ہیں، اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل سے بھی آشنا نہیں رہتا، اور وہ پھر ہر وقت اسی کڑن میں رہتا ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں اور میں بتاؤں کہ میں بڑا نیکوکار ہوں اور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، فرمایا بغض نہ کرو اور غیبت نہ کرو، اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن کے رہا کرو۔ اور یہ حضور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا کہ جمعہ رات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اور جب وہ جنت کے دروازے جمعہ رات کو کھولے جاتے ہیں تو ہر شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہیں کیا ہے، جو اللہ پر توحید کا تیقن رکھتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ فرمایا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، لیکن وہ شخص کہ جس کی دو بھائیوں کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے، ان کی بخشش جمعرات کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھائیوں کے ساتھ دشمنی اتنا بڑا جرم ہے کہ جب جمعہ رات کو رحمت کے دروازے کھول کر گناہ گاروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے تو جو آپس میں عداوت اور دشمنی رکھنے والے ہیں ان کو بخشش کا مژدہ نہیں دیا جاتا۔